الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کل آپ کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کی گئی. ایک مرتبہ جو صرف ہیڈ لائن تھی اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے آج دیکھنا ہے کہ ہماری گفتگو کہاں پر ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ دین اسلام اور دین تشیع جو شیعہ مکتب اور مذہب ہے، ضرورت ہے اس کی اس سے آواز نہیں آ رہی پوری ٹھیک. جو شیعہ مکتب اور مذہب ہے وہ کامل ترین اور کمپلیٹ ایک مذہب ہے، اور اس میں انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں سب موجود ہیں. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثال کے طور پر میری زندگی کے بعض سوالات کا جواب تو اسلام میں ہے لیکن بعض سوالات کا جواب نہیں ہے. اور ایگزامپل بھی دیا تھا، ایک مثال دی تھی مچھلی اور پانی کی. دوسرا نقطہ جو بیان کیا تھا، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ دین اسلام میں 3 سیکشن ہیں، 3 شعبے ہیں، اور ان 3 کی وجہ یہ کہ انسان کی زندگی کے 3 رخ ہیں. سب سے پہلے اصول دین، اس کے بعد فروع دین، اور اس کے بعد اخلاق. کہا اصول دین کا رابطہ کس سے ہے؟ انسان کی سوچ سے، انسان کی عقل سے. فروع دین کا رابطہ انسان کے عمل سے، اس کو جو کرنا ہے اس سے. اور اخلاقیات کا رابطہ انسان کے کردار سے، انسان کی صفات سے. تو یہ پورا ایک مجموعہ ہے. اور عرض کیا تھا کہ لفظ دین 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی ہم آ کے کہتے ہیں دین تو اس سے مراد جو ہے وہ پورا یہ مجموعہ ہے، یعنی چاہے وہ اصول ہوں، چاہے وہ فروع ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، سب کو ہم کہتے ہیں دین. لیکن کبھی کبھی دین کا ورڈ آ کے استعمال کرتے ہیں فقط دوسرے والے حصے کے لیے، یعنی فروع دین کے لیے، جس کو ہم کبھی کبھی شریعت بھی کہتے ہیں، یعنی جو ہماری زندگی کا طور و طریقہ ہے. اب اسی کے زندگی کے طور و طریقے کا دوسرا نام ہے لائف اسٹائل، دوسرا طریقہ ہے اسلامک لائف. تو جب ہم عملی زندگی میں آ کے اترتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اصول دین کو بہت صحیح سے سمجھ چکے ہوں، یا ہم جتنی بھی اپنی زندگی کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں اتنا ہم اصول دین کو سمجھ چکے ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اصول دین کو صحیح سے نہ سمجھا ہو لیکن فروع دین میں اس کا عمل بہت اچھا ہو جائے. کیونکہ انسان کا عمل کا دار و مدار، انسان کے عمل کا سینٹر جو ہے وہ اس کا اصول دین ہے. جیسی اس کی سوچ ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا. اب کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آ کے فروع دین کے اوپر ہے، اور فروع دین کا بھی بعض حصہ ہے، پورے فروع دین نہیں ہے. تو دین کبھی آ کے فقط فروع دین کو کہتے ہیں. دیکھیے جب آ کے قرآن آ کے کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہاں پر دین سے مراد پورا ہے، یعنی دین یعنی اصول دین، فروع دین، اخلاق پورا. لیکن کبھی کبھی روایات میں آگے دیکھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، وہ انسان جو شادی کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے. تو یہاں دین سے مراد عملی زندگی ہے، کیونکہ وہاں پہ شادی سے مراد انسان کی تھنکنگ نہیں ہے، سوچ سے ربط نہیں ہے، عملی زندگی کے اعتبار سے، یعنی اس کا جو لائف اسٹائل ہے، جو اس کی اسلامک لائف ہے، اس میں بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو یہاں پہ دین سے مراد جو ہے فقط یہ حصہ ہے.
اس میں بھی آگے تقریباً 5-6 ٹاپک آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ جس میں جو ہمارا فی الحال موضوع ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی ذمہ داری دوسرے انسانوں کی بنسبت کیا ہے. اس کو آگے ہم نے 3 حصوں میں آگے ڈیوائیڈ کیا ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں صرف رب دینے کے لیے 2-4 باتیں عرض کر رہا ہوں. آگے اس کو 3 حصوں میں آپ کے سامنے تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ہے یعنی جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ، خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ سب رشتہ داروں میں آتے ہیں، ماں باپ ہیں، بچہ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ سب رشتہ داروں میں آتے ہیں. جب انسان کا رابطہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی، کس طریقے سے وہ آ کے اس کام کو کر سکتا ہے. یہاں پہ آ کے تقریباً 3 حصوں میں نے گفتگو کو ڈیوائیڈ کیا ہے. اب جتنا ٹائم ہو پائے گا ہر حصے کو تھوڑا بہت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور دیکھتے ہیں بحث کہاں تک کے پہنچتی ہے. کل اشارہ کیا تھا کہ پہلا حصہ جو آ کے ہم نے چنا ہے وہ یہ ہے، انسان کی ذمہ داری شادی سے پہلے. اب یہ جو آج مجھے بیان کرنا ہے اس میں زیادہ تر میرے مخاطب وہ جوان ہیں کہ جو ابھی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ اس مرحلے میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں. البتہ جو بزرگ افراد یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ باتیں مفید ہیں، کیونکہ جب وہ کسی کو مشورہ دینا چلیں گے تو ان کے لیے بھی یہ باتیں مفید ہیں. یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ ہے انسان کی ذمہ داریاں شادی کے وقت. ایک ہے شادی سے پہلے جہاں پر 2-3 اصل ہیں جو ہمیں سیکھنا ہے، ضروری ہیں. دوسرا حصہ ہے شادی کے ٹائم ہماری کیا ذمہ داریاں، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. تو ان دو کو انشاءاللہ میں تھوڑا جلدی آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ زیادہ بحث ہماری تیسرے حصے میں ہے. تیسرا حصہ ہے شادی کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں. شادی کے بعد 3 طریقے کی ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری ہے میاں بیوی، شوہر اور زوجہ کے آپسی حقوق کیا ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کو لے کے کیا ذمہ داریاں ہیں. دوسرا حصہ ہے دونوں کی ذمہ داری بچوں کو لے کے کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تربیت اولاد. اور تیسرا ہے بچوں کی ذمہ داری ماں باپ کو لے کے کیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان تینوں حصوں میں آ کے، اور تیسرے حصے میں بھی جو 3 حصے ہیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے مباحث کو بیان کریں گے. پہلا حصہ کہ جس میں ہم آگے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے کی کیا ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جب اس مرحلے میں پہنچتا ہے اور اب وہ آگے یہ ضرورت احساس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ شادی کرنا ہے، اس سے پہلے اس کی ضروریات کیا ہیں، کیا کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے آ کے وہ اپنی زندگی میں آ کے اس فیصلے کے بارے میں سوچے، کیا ضرورت ہے اس کی. بہت سے ہمارے جوان ایسے ہیں جن کے لیے ابھی یہی نہیں کلیئر ہو پاتا کہ شادی ان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے بھی یا نہیں. ماں باپ آ کے فیصلہ لے لیتے ہیں، خود جوان فیصلہ نہیں لیتا ہے، ماں باپ آ کے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ اب بیٹے کو شادی کرنا ہے. یا آپ جوان سے آ کے پوچھئے، مثال کے طور پر 24 25 26 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اب آپ نے اسے پوچھا قبلہ کب شادی کریں گے، جب ماں باپ کر دیں. تو میرا سوال یہ کہ شادی آپ کو کرنا ہے یا ماں باپ کو کرنا ہے. اب وہ خود کوئی فیصلہ نہیں لیتا ہے اور یہیں پر مشکل کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ عین ممکن ہے، یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ غور کیجئے گا، ہمارے پاس 2 طرح کا بلوغ ہے. بالغ ہونا، کامل ہونا 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک انسان جسمانی حوالے سے کامل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اسلام نے ایک اسٹیج بیان کی ہے. لڑکوں کے لیے خاص عمر رکھی ہے، لڑکیوں کے لیے خاص عمر رکھی ہے. جب انسان وہاں تک پہنچتا ہے تو جسمانی حوالے سے اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سی چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس کو ہم شریعت میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ انسان مکلف ہو چکا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے عقلی حوالے سے اور فکری حوالے سے بھی وہ بالغ ہو چکا ہو. بہت سے ہمارے جوان ان کی عمر 30 سال 40 سال ہے، یعنی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، شادی بھی کر چکے ہیں،
لیکن ابھی عقلی حوالے سے بالغ نہیں ہوئی، ابھی بچپنا ہے. لیکن بہت سے ہمارے بچے مثلا 15-16 سال ابھی عمر ہے، لیکن فکری حوالے سے بہت آگے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جب ہمارا ایک جوان آ کے سوچتا ہے شادی کے بارے میں، اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، کیا اس کا معیار ہونا چاہیے. ایک دو روایتیں ہیں آپ کے سامنے، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ اسلام میں شادی کی ضرورت کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اسلام میں توحید کے بعد اگر سب سے خوبصورت کوئی بنیاد رکھی ہے تو اس بنیاد کا نام ہے شادی. ہماری معاشرے کی بہت سی مشکلیں اسی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہم اس پوائنٹ کے اوپر آ کے غور نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیے معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، آپ ان کو آ کے تقسیم کریے، ڈیوائیڈ کریے. معاشرے میں جو بھی رہ رہا ہے وہ یا ماں ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی. بھئی انہی چاروں میں سے تو کہیں آپ اس کو رکھیں گے. بھئی کوئی بھی انسان آپ معاشرے میں نہیں پائیں گے ان چار سے باہر ہو. بھئی وہ یا ماں اور باپ ہے کسی بچے کا، اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو اس کے کیا ہیں؟ ماں باپ ہیں. وہ کیا ہے؟ بچہ ہے. وہ بیٹا ہے، وہ کسی کے لیے کیا ہے؟ بیٹی ہے. اب اسی حوالے سے اگر ہم آ کے تربیت کے اوپر، اسلامی زندگی کے اوپر آ کے غور کر لیں اور ان دونوں چیزوں کا آ کے سیٹ کر لیں، تو آپ بتائیے معاشرے میں کوئی فرد ایسا بچے گا جس کی تربیت نہ ہو پائے؟ کوئی نہیں بچے گا. اور بہت سی مشکلیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. جو نسل ہے ہماری، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت پہ بہت غور کریے گا. میں آج یہ روایت بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل نہیں پرسوں دوبارہ اس روایت کو آپ کے سامنے پڑھوں گا. حضرت فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے زمانے کے اعتبار سے تربیت مت کرو. آپ کو تعجب ہوگا، بھائی پوری ہماری زندگی اسی پہ لگ جا رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت زمانے کے لیول سے کریں، بچہ ہمارا زمانے میں پیچھے نہ رہے. تو کیا مولا کائنات کو یہ بات نہیں پتہ ہے؟ دیکھیے اسلام کتنی دور تک کی بات سوچتا ہے. ہم نے ابھی نہیں سمجھا اسلام ہے کیا. حضرت فرماتے ہیں بلکہ ان کی تربیت اپنے زمانے سے آگے کے اعتبار سے کرو. لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ، کیونکہ پروردگار نے تمہاری اولاد کو تمہارے زمانے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، تمہارے آنے والی بعد والی نسل کے لیے خلق کیا ہے. تو اگر تم اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کی تربیت کرو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے. کتنی ذمہ داری ہے یہاں پہ ماں باپ کی. اور ماں باپ بننے کے لیے پہلے انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اسے شادی کیسے کرنا ہے. اور اگر وہاں نہیں سوچتا ہے تو انسان اچھا ماں باپ نہیں بن سکتا. اگر اچھا ماں باپ نہیں بن سکتا تو اچھی تربیت نہیں کر سکتا، اور اگر اچھی تربیت نہیں کرے گا تو اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا. ساری باتیں یہاں کے پلٹ کے آتی ہیں. لہٰذا بہت ضرورت ہے ہمارے جوانوں کو کہ ان باتوں کو سیکھیں. گرچہ شاید اگر آپ نے کبھی ہادی ٹی وی دیکھا ہوگا تو صرف تربیت اولاد پہ بہت ہی مختصر طور پہ جو بات بیان کی گئی ہے، 26 لیکچر ہیں میرے. تو اگر میں ان کو یہاں بیان کرنے چل دیا تب تو پھر جو ہے اطہر بھائی کہیں گے بھائی قبلہ اتنا پبلک کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور اگر زوجہ اور شوہر کے آپس کے حقوق اور ان میں کس طرح سے ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس کو بیان کرنے چلے تو اس کے لیے کم سے کم 30 لیکچر کی ضرورت ہے. اور پھر بچوں کی ذمہ داریاں ماں باپ کو لے کے خود اس کے اوپر اگر بہت ہی اختصار سے گفتگو کی جائے تو کم سے کم ایک 40 لیکچر کی ضرورت ہے. کل ملا کے تقریباً 100 لیکچر ہیں. اب اس 100 لیکچر کو مجھے آپ کو 4 گھنٹے میں بیان کرنا ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ معجزہ ختم ہو چکا ہے. معجزہ ابھی بھی ہو رہا ہے. جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ بھی ایک معجزہ ہے. کیونکہ 100 گھنٹے کی بات کو مجھے 4 گھنٹے میں آپ کے لیے بیان کرنا ہے، کیونکہ پبلک کے پاس ٹائم نہیں ہے.
ابھی فرض کیجئے ہمارا ٹائم جو ہے مثلا 8 بجے سے شروع ہوا، اور جو یہ منتظمین ہیں انہوں نے کہا بھائی قبلہ آپ کے پاس 8 سے لے کے 9 بجے تک ٹائم ہے، پبلک کو بھی پتہ ہے. جیسے ہی 9:10 ہوں گے، وہ تو اچھا یہاں گھڑی نہیں لگی ہے نا، خیر سب کے پاس موبائل ہے، تو فوراً نظریں جو گھڑی پہ چلی جاتی ہیں. تو یعنی ہر چیز کو جمع کرنا بہت مشکل ہے. خیر تو فی الحال شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر ایک جوان ارادہ کر رہا ہے کہ اسے شادی کرنا ہے تو اس کو کن باتوں کا علم ہونا چاہیے. 3 اصل ہیں، ان 3 اصل کو خوب صحیح سے سمجھ لیجئے. صلوات پڑھیے پر محمد. سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے اٹھتا ہے وہ یہ ہے، شادی ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 36 بہت کلیئر نہیں ہے، آیت میں پڑھے دے رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پر منزہ ہے، پاک اور پاکیزہ ہے وہ اللہ کہ جس نے ہر چیز کو زوج پیئر خلق کیا. مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین میں سے اگتی ہیں. سائنس نے آج پتہ لگایا ہے نا کہ درختوں میں بھی کیا ہوتا ہے، میل اور فیمیل ہوتا ہے. آج سائنس یہاں تک پہنچی ہے. سورہ یاسین 1400 سال پہلے اس بات کو کہہ رہا ہے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود انسانوں کے لیے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں جو تم کو نہیں پتہ ہیں وہاں پہ بھی پروردگار نے یہ سسٹم بنایا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ خداوند متعال کا سسٹم ہی یہی ہے. یعنی اگر ہم چاہیں اپنے آپ کو اس سسٹم سے باہر لے جائیں تو یہ ضرور سمجھ لیں کہ اگر ہم اس سسٹم سے باہر جائیں گے تو کمال تک نہیں پہنچ سکتے. کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس سسٹم میں آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سسٹم خدا کا بنایا ہوا ہے. اور اگر ہمارا ایمان ہے خدا کے اوپر تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے، یہ کل میں بات روشن کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ قانون اگر خدا نے بنایا ہے تو خدا ہماری ضروریات کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. اور اگر وہ بہتر سمجھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ضرورت ہے. یہی وہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ حضرت فرماتے ہیں ما بنی فی الاسلام بناء احب الی اللہ من التزویج. اسلام میں کوئی بھی بلڈنگ پروردگار کے نزدیک شادی سے بہتر نہیں بنائی گئی. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو پروردگار اس کو چاہتا ہے. تو اب ہمارے وہ جوان جو ذرا سا اس سے بھاگتے ہیں اور اس کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، غور کریں. 3 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز، شادی کر کے انسان گناہ سے بچتا ہے. شادی کرنے کے بعد انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ پروردگار نے انسان کے اندر فطری حوالے سے کچھ تقاضے رکھے ہیں. دیکھیے، آپ بھوک کو نہیں ختم کر سکتے، آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ آپ کو بھوک نہ لگے. ہاں، آپ یہ کم کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھوک کم لگے، ختم نہیں کر سکتے. اب جب آپ کو اپنی بھوک کو ختم کرنا ہے تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کھانا کھائیے. کوئی اور آپشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا، کھانا کھانا ہے آپ کو. اب آپ کو اختیار ہے، حرام کھانا کھائیے یا حلال کھانا کھائیے. پروردگار نے ہماری فطرت میں شہوت رکھی ہے، اب اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو اختیار ہے، حلال راستے سے جائیے یا حرام راستے سے جائیے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے جو خداوند متعال نے انسان کے اندر رکھی ہے. اب آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، آپ اس کو تھوڑا سا لیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ارادہ قوی بنا کر کے کسی طرح سے مشکل ہے، کوئی اور ہے. ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا ان باتوں کو کہ ہم نے زبردستی کے لیے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں کے دیواریں بنا رکھی ہیں کہ جب تک کہ یہ دیواریں نہیں ہٹیں گے ہم شادی نہیں کریں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دیواریں ہم نے بنائی ہیں یا اسلام نے بنائی ہیں.
وہ دیواریں ہمارے سماج نے بنائی ہیں یا ہم نے بنائی ہیں؟ اگر سماج کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں، بہت عام مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے سماج میں ہے، پتہ نہیں مجھے مدراس میں ہے یا نہیں ہے، یو پی میں بعض علاقوں میں ہے، سید کی غیر سید سے شادی نہیں ہوگی. یہ دیوار ہم نے بنائی ہے، اسلام نے کہیں یہ دیوار نہیں بنائی ہے. جب ہم یہ دیوار بناتے تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں گھر پہ بیٹھی نظر آتی ہیں، لڑکے گھروں میں ٹہلتے نظر آتے ہیں. اور جب آپ اس کی یہ فطرت کا تقاضا پورا نہیں کریں گے تو خود بخود ایک کام ہوگا، معاشرے کے اندر فساد بڑھے گا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے یہ غلط دیوار معاشرے کے اندر کھڑی کر دی ہے. اگر ہم نے یہ دیوار کھڑی نہ کی ہوتی تو بہت سے گناہوں سے ہمارے جوان بچ جاتے. جب جوان گناہ سے بچتا ہے، جوان پاک ہوتا ہے، تو ترقی بہت جلدی ہوتی ہے. اور جب معاشرے کی ترقی ہوتی ہے تو سب کو اچھا لگتا ہے. لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا معاشرہ کیوں پیچھے جا رہا ہے. یہ سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی معاشرے میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے جوان کام نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. دن بھر جوان پڑا سو رہا ہے. بھائی دن بھر جوان گھر میں پڑا سو رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ آپ نے اس کی وجہ کو تلاش کیا؟ نہیں. ماں صاحب ذرا سا بچے کو سمجھا دیے، کچھ کام پہ نہیں جاتا ہے، سوتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہنا نہیں سنتا ہے. ارے بھائی مولانا صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ گھما دیا اور جوان کی تربیت ہو گئی. اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنے بچے کی تربیت چھڑی سے کر لیتا. اس کے کچھ اصول ہیں جسے سیکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، یعنی یہ بہت بڑی ضرورت ہے معاشرے کی، کہ ہم معاشرے کو گناہ سے بچائیں. ہر وہ کام کریں کہ جس سے گناہ کم ہو. آپ گھر میں ٹی وی لا کے رکھیے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے ٹی وی گھر میں گناہ کا ذریعہ نہ بنے، ثواب کا بنے. بھائی ریموٹ آپ کے ہاتھ میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریموٹ کنٹرول. کنٹرول چینل کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے نا. تو جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اپنی ایسی تربیت کریے کہ وہ چیز دیکھیے جو خدا کو پسند ہے. کیوں وہ چیز دیکھتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے؟ تو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلی ضروری ہے کہ انسان گناہ سے بچتا ہے. دوسرا فائدہ، نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں سے بچنا. انسان کے اندر کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. آپ آج کل جیسے جیسے یہ ہمارا سماج ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے روحانی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. ٹینشن بڑھ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے آج لوگ ٹینشن دور کرنے کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ جو بیماریاں 60 سال 70 سال میں ہوتی تھیں وہ اب 24-25 سال کے جوانوں کو ہو رہی ہے. اوپن ہارٹ سرجری 50 سال 60 سال کے بعد سنائی دیتی تھی. اب آج کل کیا ہے، جا کے کسی ہاسپٹل میں دیکھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے جوان ہیں کہ جن کی ہو چکی ہے اب تک. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں پہ آ کے کوئی ایسی مشکل کریٹ کی ہے کہ جس کی وجہ سے جوان بیمار ہو رہا ہے. اس کو جسمانی بیماری ہو رہی ہے، اس کو روحانی بیماری ہو رہی ہے. شادی ایک دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بیماریوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ کم کر سکتے ہیں. تیسری چیز ہے سماجی حیثیت. آپ دو جوانوں کو نظر میں رکھیں، ایک وہ جس کی شادی ہو چکی ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے. سماج میں کس کی زیادہ حیثیت ہے؟ سماج میں کس کی بات سنی جاتی ہے؟ اگر دو بچے کا باپ ہے تو اس کی بات زیادہ سنی جائے گی نسبت پہ اس کے جس کی ابھی شادی ہوئی اس کا کوئی بچہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ سمجھدار ہو چکا ہے، یہ میچیور ہو چکا ہے، یہ جانتا ہے، اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. تو بھائی آپ 32 سال میں جا کے شادی کریں گے اور 24 سال میں جا کے شادی کریں گے تو بہت فرق ہے. 24 سال میں آپ شادی کریں گے، 32 سال تک پہنچتے پہنچتے آپ دو بچوں کے باپ ہو جائیں گے. سماج میں آپ کی ایک جگہ بن جائے گی، سماج میں آپ کی ایک حیثیت ہو جائے گی.
لیکن یہی انسان، اس کی سماج میں حیثیت نہیں ہے، ایج سیم ہے، ایج میں کوئی فرق نہیں ہے، ایج وہی ہے، لیکن مشکل کیا ہو رہی ہے؟ سماجی حیثیت نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ جو پوائنٹ ہے اگر ہم اس کو صحیح سے سمجھے تو سمجھ میں آتا ہے واقعی ایک شدید ضرورت ہے معاشرے کی کہ ہمارا جوان وقت پہ شادی کرے، اور شادی کے راستے میں ہم نے جو دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں اس کو ہم جلد از جلد ختم کریں. اسلام نے کوئی ایسی مشکل نہیں کھڑی کی ہے. اگر میں واقعات آپ کو سناؤں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے کے واقعات، تو آپ کو تعجب ہوگا، کیا ایسے بھی شادی ہوتی ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی خواب نہیں ہے، یہ وہ چیزیں جو رسول کے زمانے میں ہوتی تھیں. تو اگر ان کے زمانے میں ہوتی تھی تو ہمارے زمانے میں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے معاشرے کو ٹریک سے موڑ دیا ہے، ہم اس ٹریک پہ نہیں جا رہے جس پہ اسلام ہمیں لے جانا چاہتا ہے. اسلام تو بار بار کوشش کر رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اسلامی بنائیے، اسلامی معیار کے اوپر اتاریے، اسلامی اقدار کے اوپر اتاریے. اس کے بعد جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے، معاف کیجیے گا میں تھوڑا تیز اس لیے چل رہا ہوں کہ باتیں زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے. جب انسان یہ سمجھ گیا کہ ہاں واقعی شادی اس کی ایک ضرورت ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کرنا ہے، بہرحال آج نہیں تو کل یہ کام ہونا ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ 3 مشکلیں آپ کے سامنے بیان کی، تینوں مشکلیں کھڑی ہیں آپ کی زندگی میں. اب دوسرا سوال، دوسرا کویشچن یہاں پہ ہمارے سامنے آتا ہے. دوسرا کویشچن یہ، کیا بغیر تیاری کے شادی کی جا سکتی ہے؟ شادی انسان کی زندگی کا مرحلہ زیادہ اہم ہے یا جو ہم جا کے امتحان دیتے ہیں، مثلا ہائی اسکول کا ایگزام دے دیا، گریجویشن کا ایگزام دے دیا. بھائی آپ امتحان میں اگر فیل ہو گئے تو 1 سال کا نقصان ہے، اور اگر آپ شادی میں فیل ہو گئے پوری زندگی کا نقصان ہے. تو چھوٹے سے ایگزام کے لیے ہم پورا ٹائم لگا دیتے ہیں، پوری بک پڑھ لیتے ہیں، ٹیوشن لگا لیتے ہیں، سب سے پوچھ لیتے ہیں، پیپرز دیکھ لیتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ امتحان دینے جاتے ہیں. کیونکہ پاس ہونا ہے. تو یہ بھی زندگی کا ایک امتحان ہے، اس میں بھی پاس ہونا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں. کس تیاری کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے؟ اس تیاری میں 3 پوائنٹ ہمارے لیے اہم ہیں. ان تینوں پوائنٹ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ، یہ جو شادی سے پہلے والے 3 پوائنٹ ہیں، میں پہلا پوائنٹ اس کا اہم یہ ہے، شادی سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا. جب تک انسان خود کو نہیں پہچانا ہے کیسے یہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ اس کی شادی کس سے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم آ کے اپنے آپ کو پہچانیں. ہماری چوائس کیا ہے؟ ہماری نظر میں کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے؟ ہم کس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں؟ میں بھی ایک آسان سے سوال کر رہا ہوں، جو ہمارے جوان بھائی ہیں وہ جواب دیں. آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ بغیر سوچے کئی لوگ جواب دے پائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں جنہیں نے اپنی زندگی میں یہ سوچ رکھا ہے کہ انہیں کون سا کلر پسند ہے. کوئی نہیں ہے بھائی، صرف ہاتھ اٹھانا ہے. نہیں، جوان 30 کے نیچے، خصوصی طور پر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. دیکھیے ابھی آپ نے اس بات کو طے نہیں کیا ہے. آپ نے کہا مولانا صاحب یہ کون سی بات ہوئی، ہم نے نہیں طے کیا ہمیں کون سا کلر پسند ہے، واٹ پرابلم؟ جی نہیں، آپ نے ابھی طے نہیں کیا ہے، لیکن فطری طور پر آپ کو کوئی نہ کوئی کلر پسند ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا کلر ہے کہ جو آپ کو برا لگتا ہے.
آپ نے ابھی نہیں طے کیا, آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے, شادی ہو گئی. شادی کے بعد جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں انہیں نے آ کے اس کلر کے کپڑے پہن لیے جو کلر آپ کو نہیں پسند ہے. اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پرابلم کہاں پر ہے, لیکن آپ جب شادی میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے. جب آپ کار میں بیٹھ گئے, شادی کے گیٹ تک پہنچ گئے, تب آپ کی سمجھ میں آئے, اوہو بھائی آپ نے یہ کپڑے کیوں پہن لیے, آپ کو دوسرے کپڑے پہننا تھے. اب ادھر سے کیا جواب آئے گا؟ تو بھائی اگر دوسرے پہننا تھے تو آپ کو پہلے بتانا تھا, اب کیوں بتا رہے؟ اب جو ہے موڈ خراب ہو گیا. اب وہ شادی میں پہنچے, موڈ خراب, شادی سے لوٹے, موڈ خراب, لیجئے ایک پرابلم شروع ہو گئی. تو ہم نے یہ بہت چھوٹا سا ایگزامپل ہے, لیکن آپ نے غور کیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں, وہ بعد میں بہت بڑی بن جاتی ہیں. پہلا اصل یہ ہے شادی میں کہ انسان شادی سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے. آپ کو عبادت پسند ہے یا نہیں؟ دیکھیے واجبات تو سب کو انجام دینا ہے, واجبات سے آگے آپ کو پسند ہے یا نہیں آپ نہیں جانتے, لیکن ایک دل کے کونے میں آپ صرف واجبات پہ عمل کرنا چاہتے, اس سے آگے نہیں. غلطی سے شادی ہو گئی آپ کی ایسی لڑکی کی جو نماز شب کی پابند ہے. اب لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے نماز پر. شوہر کہہ رہا ہے میں تو اجازت نہیں دیتا آپ مستحب روزہ رکھیے, کیونکہ بغیر اجازت کے نہیں رکھ سکتے اگر شوہر کے حقوق میں کوئی مشکل آ رہی ہے. اب بیوی کہہ رہی نہیں مجھے تو روزہ رکھنا ہے, میں تو بچپنے سے روزہ رکھتے چلی ہوں, میں تو ہر نوچندی جمعرات کو روزہ رکھتی ہوں, 1 تاریخ کو روزہ رکھتی ہوں, ہر 13 رجب کا, 15 شعبان کا, 27 رجب کا, کوئی روزہ چھوٹتا ہی نہیں ہے مجھ سے. تو جب تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری پسند کیا ہے, ہم خود نہیں اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, تب ہم کیسے آ کے فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ہمیں کس سے شادی کرنا ہے. تو یہ پہلا اصل ہے. دوسرا اصل, جب ہم اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو ایک حد تک کے پہچان لیا, اب ہم آ کے اپنے معیارات کو طے کریں. دوسرا اسٹیپ. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچانیں. دیکھیں اگر کوئی غلطی ہے ہمارے اندر تو اس کو صحیح کریں. اگر کوئی ہماری پہچان, کوئی ہماری ضرورت ایسی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, ہمارے تقاضے جو بالکل صحیح نہیں ہیں, بہت سے ہمارے تقاضے ہماری ضرورت سے ہٹ کے ہوتے ہیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم آ کے اپنے معیارات کو چنیں. کس معیار پہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں, غور کریے. کسی جوان سے پوچھا کہ میں مثال جو ہے وہ لڑکوں کی زیادہ دے رہا ہوں, لیکن اسی مثال کو کاپی کر لیں ہماری بہنیں بھی, کیونکہ ادھر سے بھی یہی مثالیں ہیں. کیونکہ بہرحال گفتگو کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, لہٰذا میں وہ مثالیں نہیں دے سکتا, لیکن مسئلہ دونوں طرف سے ایک ہی ہے, کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. اب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ بتائیے آپ کی زندگی کا معیار کیا ہے, آپ کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں باپردہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا معیار ہے یا برا؟ بیسٹ, بہت اچھی بات ہے. اب جوان نے آ کے سوچ لیا, سمجھ لیا کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنا ہے کہ جو باپردہ ہو, لیکن آپ نے ابھی بات پوری نہیں, صحیح سے کلیئر نہیں کی. شادی ہو گئی. شادی کے بعد یہی مسئلہ, اچھا لڑکی سے پوچھ, لڑکی نے کہا میں پردہ کرتی ہوں, تب آپ کو لگے گا نہیں اب کوئی پرابلم کریٹ ہونے والی نہیں ہے. نہیں ہے, ہمیں لگ رہا ہے یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے, یہیں بہت کچھ ہونے والا ہے. شادی کے بعد آپ کے بھائی ہیں گھر میں, آپ کا بھائی آپ کی بیوی کے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ نامحرم ہے نا, اوکے. اب شادی کے بعد آپ کی بیوی نے کہا کہ بھائی میں آپ کے بھائی سے پردہ کروں گی. آپ نے کہا بھائی اگر گھر میں تم پردہ کرو گی تو زندگی کیسے چلے گی؟ کہا بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ باپردہ بیوی چاہیے. کہا بھائی دیکھو پردے کی ڈیفینیشن میرے ذہن میں یہ نہیں تھی,
میری نظر میں پردہ یعنی گھر سے باہر، اور اس کی نظر میں پردہ یعنی اسلامک پردہ. اب یہیں پر مشکل کھڑی ہو گئی. شوہر کیا کہے گا کہ بھائی ایسے تو نہیں زندگی، بھائی ناراض ہو جائیں گے، چچا ناراض ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، ارے یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، کیسے ہم رہیں گے گھر کے اندر، جوائنٹ فیملی ہے. تو آپ نے معیار چنا تھا، لیکن آپ نے معیار کو خود اپنے لیے صحیح سے روشن نہیں کیا تھا. تو صرف آ کے بڑی بڑی باتیں چن لینا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو معیار بالکل ایگزیکٹ بیان کرنا پڑے گا کہ یہ معیار ہے. اب ادھر سے میں ایک ایگزامپل دے دوں. آپ نے کہا کسی لڑکی سے کہ بھائی یہ بتائیے آپ کو کیسے لڑکے سے شادی کرنا ہے، آپ کیسے گھر میں رہنا پسند کریں گی؟ تو نے کہا معمولی گھروں میں رہ لوں گی. کیا کہا؟ معمولی گھر ہوگا اگر میں رہ لوں گی. سوال یہ ہے معمولی گھر کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے معمولی گھر کچھ ہو، ان کی نظر میں معمولی گھر کچھ ہو. تو صرف آ کے بڑی بڑی باتیں کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آئیے اپنے اس معیار کو پوری طرح سے ڈیفائن کریے. ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان سب باتوں کو طے کرنے میں 1-2 دن لگتے ہیں؟ اس کے لیے کیا لوگوں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس میں سمجھداری کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ آسان چیزیں نہیں ہیں. ابھی میں مثالیں یہاں پہ دینا شروع کروں گا تو پھر پورا لیکچر اور کل پرسوں کا اسی میں ختم ہو سکتا ہے، صرف اسی 2 پوائنٹ میں. تو فی الحال 2. تیسرا پوائنٹ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں دونوں پوائنٹ کو. تو پہلا پوائنٹ یہ کہ ہم پہلے اپنے آپ کو سمجھیں. ہماری ضرورت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ہمارا شادی سے؟ ہم سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں؟ الگ الگ لوگوں کے مقصد ہوتے ہیں شادی سے. کوئی کسی کو کام نہیں مل رہا ہوگا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا ہے نا کہ پوری زندگی بیٹھ کے کھائیں. بہت پیسے والی ڈھونڈیے گا قبلہ، کام وام کرنے کا نہیں ہے. تو بھائی ان کا مقصد شادی سے کچھ اور ہے. لیکن کوئی کہہ رہا نہیں مجھے شادی اس لیے کرنا ہے تاکہ میں خدا سے نزدیک ہوں. آپ دیکھیے زمین سے آسمان تک معیار بدل گیا. اگر یہ ہم نے پہلے نہیں طے کر رکھا ہے تو کیا پتا کہ کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، بعد میں کیا مشکل کھڑی ہو رہی ہے. لہٰذا اس کے اوپر غور کریے، سمجھیے. جہاں بات روشن نہیں ہے پوچھیے اس کو، کتابوں میں پڑھنے کی کوشش کریے، سمجھنے کی کوشش کریے. تیسرا پوائنٹ جو بہت اہم ہے، ایک ہوتا ہے انتخاب کرنا اور ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا. ہمارے معاشرے میں ہمارے جو جوان ہیں خوب غور کریں اس بات کے اوپر. ہمارے معاشرے میں جگہ کو چینج کر دیا گیا ہے. دیکھیے پہلے آپ کو شادی کا ارادہ کرنا ہے، پھر آ کے چننا ہے کہ کس سے شادی کرنا ہے. ہم نے جگہ کو چینج کر دیا ہے. پہلے ہم آ کے چن لیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے آ کے ارادہ کرتے ہیں اسی سے شادی کرنا ہے. اب مشکل کیا کھڑی ہو جاتی ہے بھائی؟ اگر دیکھیے ایک ہوتا ہے دل کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے عقل کا مسئلہ. اگر آپ نے جگہ کو چینج کر دیا، ذمہ داری یہ عقل مقدم رہے دل کے اوپر. دل وہاں آئے جہاں عقل کہہ رہی ہے، نہ کہ عقل کو وہاں لے جائیے جہاں دل آ گیا ہے. اب جوان آ کے ماں باپ سے کیا کہتا ہے؟ اب جو ہے وہ اماں یا ابا نے کہا کہ بیٹا سوچا ہے آپ کی شادی کر دی جائے، تو کچھ نہیں بول رہا ہے، سر جھکائے کھڑا ہے. بہت اچھی بات ہے، فلاں کی لڑکی آپ کے لیے پسند کی ہے. اب جیسے ہی نام آیا اب اس کے جو ہے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا. اب ہمت تو ہو نہیں رہی ہے. اب اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو جو بہت ذرا اس کو کہا کہ بھائی مجھے فلاں سے شادی کرنا ہے، اماں ابا کو سمجھا دیجیے نا. اب آ کے اماں ابا سے کہا گیا کہ بھائی اس کو تو فلاں سے شادی کرنا. انہوں نے کہا نہیں، جان جا سکتی ہے وہاں شادی نہیں ہو سکتی. لے لیجیے. کیوں ہوا یہ مسئلہ؟ کیونکہ جگہ بدل دی گئی. یہ جو آج کل رابطے بڑھ گئے ہیں، دیکھیے میں بہت صاف بات کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ میں بہت اوپر سے باتیں کروں آپ بغیر سمجھے یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
ایران سے یہاں تک آنے کا سب بیکار ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ بعض باتیں ہمارے کان عادی نہیں ہیں سننے کے، نہیں عادی ہیں، انشاءاللہ عادت کر لیجئے۔ آج کل جو رابطے ہو گئے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں، ماں باپ کو کچھ ہی نہیں پتا، ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ لڑکی بہت گھر میں سکون سے ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ نہیں اندر اندر پتہ نہیں کتنی باتیں چل رہی ہیں۔ ہمارے کالجز، ہمارے اسکول، ملنا جلنا، یہ کلچر جو ویسٹرن کلچر آیا ہے اس نے بہت سی خرابیوں کو اپنے ساتھ معاشرے میں پیدا کیا ہے۔ ایک خرابی یہ ہے، ابھی ہم یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا رابطہ کتنا برا ہے اسلام کی نظر میں، ہم یہ نہیں سمجھ پائے۔ ہمارے لیے بہت نیچرل چیز ہو چکی ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ کالجز میں ہمیں اسی طرح کا ماحول ملتا ہے، تھوڑا اسکول آگے بڑھ جائے یہی ماحول ملتا ہے۔ اچھے اسکول آپ کے معاشرے میں ہیں نہیں شیعوں کے کہ جو اس لیول پہ آ کے پڑھائیں، اس طرح سے معاشرے کی تربیت کریں۔ آپ کو بھیجنا ہے انہی اسکولز میں، انہی یونیورسٹی میں آپ کو بھیجنا ہے جوان کو، یا تو کہیے جوان پڑھے نا، تو آپ اس کی پہلے تربیت کریے، آپ پہلے اس کو سکھائیے کہ دیکھو پہلے یہ ارادہ کر لو کہ تمہیں شادی کرنا ہے، اس کے بعد یہ سوچ لو کہ تمہارے معیارات کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ آ کے طے کر لو کہ جب معیارات طے ہو گئے تو تمہیں کیسی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ جب وہ مل جائے گی، تلاش کر لی جائے گی، تب آ کے کہنا کہ ہاں اب عقل کا فیصلہ پورا ہو گیا، اب دل آنا چاہیے، اب رابطہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہو گیا، 80% ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو معیارات ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اگر پہلے سے ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں کس سے شادی کرنا ہے، تو ہم اپنے معیارات کو ڈائیورٹ کر کے کسی نہ کسی طرح اسی پہ آ کے اتاریں گے۔ نہیں پتا میری بات روشن ہو پا رہی ہے نہیں؟ یعنی کیا؟ آپ نے پہلے سے نہیں سوچا تھا، آپ کو کیا، لڑکی نے نہیں سوچا کیسے لڑکے سے شادی کرنا ہے، لڑکے نے نہیں سوچا کیسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، لیکن رابطہ ہو گیا۔ اب آپ جو اپنے ذہن میں اسکیل بنائیں گے، جو اپنے ذہن میں آپ معیار بنائیں گے، وہ ویسا ہی بنائیں گے کہ جو اس کے اوپر پورا اترے۔ کیونکہ اگر آپ اس سے ہٹ کے بنائیں گے تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہاں شادی نہیں ہو پائے گی۔ دیکھیے کتنا الٹا جا رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پہلے ہم آ کے معیار بنائیں، پہلے آ کے ہم اس بات کو طے کریں، پھر آ کے دیکھیں ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو یہ 3 معیار ہیں، 3 اصل ہیں، 3 رول ہیں کہ جو شادی سے پہلے میں جس کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ میں بہت 15-20 منٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، لیکن اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، ورک کی ضرورت ہے۔ اپنے اوپر ورک کیجئے، اپنے معیارات کے اوپر ورک کیجئے، اس کے بعد آ کے جس کو آپ کو چننا ہے کلیئر کریے ماں باپ کے لیے کہ آپ کے معیارات کیا ہیں۔ اور یہیں پہ میری درخواست ماں باپ سے بھی ہے، اپنے معیار پر شادی نہ کریں، جوان کے معیار پہ شادی کریں۔ کل کوئی پرابلم ہوگی وہ آپ ہی کو باتیں سنائے گا، اپنے معیار پہ چنے گا، سمجھائیے، اسے مشورہ دیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم کیوں فیل ہوتے ہیں یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا جب آئیں گے تربیت اولاد میں۔ ہمارا مشورہ اس لیے فیل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بچے کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ ہمارے بچے کو کس کے اوپر اعتماد ہے؟ فیس بک پہ۔ کس پر اعتماد ہے؟ واٹس ایپ پہ۔ کس پہ اعتماد ہے؟ دوسروں کی باتوں پہ۔ نہیں اعتماد تو کس پہ؟ پیرنٹس پہ۔ یہ غلطی اس نے نہیں کی ہے، یہ غلطی ہم نے تربیت کے ٹائم کی ہے۔ اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہوتی تو اس کو سب سے زیادہ اعتماد اپنے ماں باپ پر ہوتا، اور اگر ماں باپ آ کے مخالفت کرتے تو وہ سمجھتا کہ کوئی بات ہے جو یہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ آ کے اس کے اوپر غور کرتا، اس کو سمجھائیے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے یہ معیارات جو چنے ہیں اس میں یہ پرابلم ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ سمجھانے سے بہت سی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، ناراض ہونے سے کچھ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جوان نے آ کے آپ سے کہا کہ بھائی بابا مجھے تو ایسی لڑکی سے شادی کرنا، آپ نے کہا لیجئے، اس دن سے بیٹے میں باپ میں بات چیت ہی بند ہو گئی۔ بھائی بات چیت بند کرنے سے آپ کیا مسئلے کو حل کر رہے ہیں؟ آپ اور مسئلے کو بڑھا رہے ہیں، آپ اور فاصلے کو دور کر رہے ہیں۔
باپ ہیں آپ ماں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. اگر وہ بہک رہا ہے آپ کی ذمہ داری اس کو سنبھالنا. ناراض ہونے سے کچھ مسئلہ سالو نہیں ہونے والا ہے, صرف یہی ہوگا فاصلہ اور زیادہ ہو جائے گا. یہاں پہ صبر کے ذریعے سے, سمجھداری کے ذریعے سے, صحیح گفتگو کے ذریعے سے دیکھنا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کس کا اثر زیادہ ہے, اس کی دوستی کس سے زیادہ ہے. چچا سے بہت دوستی ہے, ماموں سے بہت دوستی ہے, بڑے بھائی سے بہت دوستی ہے, ٹھیک ہے, ان کے ذریعے سمجھائیں گے. باپ کی بات نہیں سنتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ انشاءاللہ تربیت اولاد میں ان سب باتوں کو انشاءاللہ دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ 3 باتیں ہیں. اب ان 3 باتوں کے بعد وقت پہنچ گیا شادی کا. 3 باتیں یہاں پر بھی ہیں, اس کو بھی غور کر لیے. سب سے پہلی چیز ہے تحقیق کرنا. کل سوال ہوا تھا, آج جواب سنیے. ہمارے کیا تحقیق کا معیار ہے استخارہ. مولانا صاحب استخارہ دیکھ دیجئے. تو مولانا صاحب کو کیا پتا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھ دیا استخارہ, شادی ہو گئی, اور شادی میں انہی مولانا صاحب نے نکاح بھی پڑھا, اور 1 مہینے کے بعد وہی جوان مولانا صاحب کو, مولانا صاحب یہ زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی, آج ہی طلاق چاہیے مجھ کو. بھائی کیوں قرآن کو بدنام کر رہے ہیں؟ آپ ہی نے استخارہ دیکھا تھا قبلہ. ارے میرے بھائی غلط جگہ استخارہ دیکھا تھا. دیکھیے آپ قرآن کی ایک آیت نہیں دکھا سکتے ہیں مجھے, ایک روایت نہیں دکھا سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, اگر پھنسنا فوراً استخارہ کرنا. ہے کوئی آیت؟ تحقیق کریے, جا کے پتہ لگائیے. بھائی لڑکے والے جائیں, لڑکی کے بارے میں پتہ لگائیں, لڑکی کے دوستوں سے پوچھئے, ماں باپ سے پوچھئے, محلے والوں سے پوچھئے. بھائی 20 سال 22 سال اس لڑکی کی عمر ہے. لڑکی والے لڑکے کے بارے میں جا کے پتہ کریں. 24 سال 25 سال اس کی عمر ہے, کوئی نہیں جانتا اسے. جائیے پوچھئے کیا کرتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے دوست کیسے ہیں, مجلسوں میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, کیسی مجلسوں میں جا رہا ہے. اب شادی کے بعد کیا پتہ چلا, ارے بھائی جو آج کل ہمارے معاشرے میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا ہوں, ارے یہ تو بڑی مشکل ہو گئی بھائی, یہ تو ادھر والے ہیں. تو قبلہ استخارے کے بجائے جا کے دیکھ لیتے نا کس مجلس میں جا رہے, سمجھ میں آ جاتا. یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم نہیں دے پاتے, صرف کس لیے, تاکہ اپنی ذمہ داری خدا کے اوپر ڈال دیں. خدا کہتا ہے میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا, تمہیں اپنی ذمہ داری خود اٹھانا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی انسان کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. غلطی تم نے کی ہے, تمہیں بھگتنا ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ کہ تحقیق کیجئے. اب غور کریے استخارہ کہاں کے لیے ہے. جنگ احزاب, جنگ خندق مشہور جنگ ہے. جب کفار مکہ آپس میں متحد ہوئے, سارے کفار جتنے بھی قبیلے تھے سب متحد ہوئے, اسی لیے اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ احزاب. حزب کہتے ہیں ایک کمیونٹی کو, احزاب یعنی بہت سی کمیونٹیاں آپس میں آ کے جڑ گئیں, اور انہیں نے کہا کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے, مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, نہ مسلمان رہیں گے نہ اسلام رہے گا. اور سب مکے سے چلے. رسول خدا کو خبر مل گئی کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے. مکے سے مدینے کا فاصلہ بہت کم ہے, اتنے دنوں میں ان کی تیاری نہیں کی جا سکتی تھی جنگ کی کہ ہم جنگ کرنا چاہیں. رسول نے اصحاب کو بلایا, جو بڑے بڑے اصحاب تھے ان کو بلایا, اور بیٹھ کے مشورہ کیا. کیا کیا؟ مشورہ کیا. کون مشورہ کر رہا ہے؟ جواب دیجئے, کون مشورہ کر رہا ہے؟ معصوم ہے یا غیر معصوم؟ کس سے مشورہ کر رہا ہے؟ غیر معصوم سے. اور ہم بھائی جب معصوم غیر معصوم سے مشورہ کر سکتا ہے تو ہمارے کون سے سرخاب کے پر لگیں گے؟ ہم تو کسی سے نہیں پوچھیں گے. بھائی نہیں پوچھیے گا کل مشکل میں پڑ جائیے گا. اب رسول نے مشورہ کیا.
خود رسول کا یہ ماننا تھا کہ ہم شہر کے باہر جا کے جنگ کریں. مشورے میں اصحاب نے کہا نہیں رسول اللہ ہم شہر میں رہ کے جنگ کریں, کیونکہ اگر ہم شہر سے باہر جائیں گے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, کوانٹٹی بہت ہے ان کی, وہ ہمیں کاٹ کے پھینک دیں گے. پھر جناب سلمان محمدی نے آ کے مشورہ دیا. یہ لفظ سلمان محمدی ورڈ صحیح ہے, فارسی نہیں, سلمان محمدی, ٹھیک. انہیں نے آ کے مشورہ دیا, کہا یا رسول اللہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو ہم شہر میں جو انٹری کی طرف کا راستہ ہوتا ہے ادھر ہم ایک خندق کھود دیتے ہیں, خندق بنا دیتے ہیں. رسول کو بہت مشورہ پسند آیا, کہا ٹھیک ہے ہم بھی یہی کریں گے. تو مسلمانوں نے خندق کھودی. خندق کس کے مشورے پہ کھودی گئی؟ کس نے کھودی؟ نبی نے. دیکھا آپ نے, یہ ہے سیرت نبی کی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی سے سورہ احزاب میں؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اپنے کاموں میں نبی مشورہ کیجئے. بھائی ہمارے معاشرے سے چیپٹر مشورے کا بالکل کلوز ہو چکا ہے. مجلس رکھنا ہے آپ کو, کسی سے نہیں پوچھیں گے. 6 بجے مجلس ہے, اور جب پرچے بٹ گئے تو پتہ چلا 6 ہی بجے محلے میں بھی مجلس ہے. ارے آپ قبلہ آپ تھوڑا ٹائم آگے کر لیتے نا, آدھا گھنٹہ آگے کر لیتے نا. نہیں جی ہم تو 6 بجے کرنے کا. تو اچھا آپ پیچھے کر لیجئے نا. لے اب ایک مولانا وہاں پڑھ رہا ہے, دوسرا وہاں پڑھ رہا ہے, لاؤڈ اسپیکر بھی آمنے سامنے ہے, یہ لیجیے. تو بھائی یہ مشکل کیوں کھڑی ہوئی؟ بھائی آپ کو مجلس رکھنا تھی, 1 منٹ جا کے محلے میں پوچھ لیتے یہ ٹائم مناسب ہے. ہمیں یہی نہیں پتا ہے محلے میں رہ کون رہا ہے, مشورہ تو دور کی بات ہے. پہلا اسٹیپ اسلام کہتا ہے خود تیاری کرو, خود سمجھو. اگر خود صاحب معاملہ ہو, خداوند متعال نے تمہیں عقل دی ہے, تم نے تحقیق کی ہے, ٹھیک ہے, جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ تمہارے لیے حجت ہے. دوسرا اسٹیپ, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اور معمولا شادی کے مسئلے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ بھائی معمولاً جو ہے رابطہ دور کا ہوتا ہے, نہیں سمجھ میں آتا, یعنی عقل یہاں پہ واقعاً فیصلہ نہیں لے پاتی, میں مانتا ہوں اس بات کو. دوسرا اسٹیپ آتا ہے, اب آپ کیا کریے, آ کے تحقیق کریے, مشورہ کیجئے, پوچھئے لوگوں سے. یہاں پر اگر آپ فیل ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں, تیسرا اسٹیپ ہے استخارے کا. استخارہ کہاں پہ پہنچا؟ کس اسٹیپ پہ پہنچا؟ تیسرے مرحلے پہ. اور ہم کس مرحلے میں کرتے ہیں؟ تو جب آپ جگہ چینج کر لیجئے گا تو کبھی بھی آنسر صحیح, اگر آئے گا بھی تو آپ کے کوشچن کا آنسر نہیں ہے. یہ پوری ہماری زندگی میں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اعتماد کسی اور چیز کو دے رکھا ہے. بھائی جہاں خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تم مجھ سے مت پوچھو, یہاں میں تمہیں جواب نہیں دوں گا, اب آپ پوچھے جائیے. بھائی آپ قرآن کھولیں گے کوئی نہ کوئی تو آیت آئے گی ہی. اب اس میں غلطی کس کی ہے؟ قرآن نازل کرنے والے کی یا قرآن کھولنے والے کی؟ تو یہ تینوں اسٹیپ پورے ہونا چاہیے. پہلے آئیں, خود سمجھیں سمجھداری کے ساتھ. اگر ہمارے پاس اتنا علم ہے, اتنی ہمارے پاس جانکاری ہے, ہم سمجھتے ہیں, سامنے والے کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, فیصلہ لے لیجئے. ابھی شادی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, اپنی عام زندگی میں نہیں لے پا رہے ہیں, مشورہ کریے, پوچھئے. ماں صاحب نہیں پتا, اب یونیورسٹی میں جانا ہے, کون سا سبجیکٹ لیں, آرٹ سائڈ لیں, سائنس سائڈ لیں, کیا لیں؟ ایک استخارہ دیکھ دیتے نا. ارے بھائی مجھے کیا پتا آپ کا ذوق کیا ہے؟ آپ بھائی جائیے وہ ٹیچر سے مشورہ کریے, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے, آپ کون سا سبجیکٹ لیں گے تو کامیاب ہوں گے. اس سے نہیں پوچھیں گے, اور بعد میں آپ نے وہ سبجیکٹ لے لیا, 6 سال کے بعد پتا چلا یہ لینا ہی نہیں تھا, تو یہ 6 سال کی زندگی کا کون جواب دے گا؟ بھائی جو اچھا یہ بتائیے, بعض لوگوں کو یہاں تک میں نے دیکھا ہے, آپ ہنسیں گے لیکن
کیونکہ میرے پاس یہ کیس زیادہ آتے ہیں نا, آپ سے تو کوئی استخارہ نہیں دکھواتا ہے, ہم سے ایک ایک ٹائم میں 40 استخارے دکھوائے جاتے ہیں. یعنی فون کر کر کے نمبر لکھ لیجئے مولانا 1 2 3. اب نماز صبح کے بعد جو تعقیبات ہے, نماز صبح ہو جاتی ہے استخارہ, مولانا صاحب کو کوئی کام نہیں, یہ آیا ٹھیک ہے 2, اب فون آنا شروع ہوا, ہاں کون سا نمبر تھا, 12 نمبر, یہ ہے بھائی. اب کیس دوا کھانا ہے, اب ایک ہفتے پہلے ڈاکٹر کو دکھایا گیا ہے تو اس نے کوئی دوا لکھ دی تھی, اس نے 3 دن کا کورس دیا تھا, آپ نے 3 دن میں سے 2 دن کھائی, 1 دن رہ گئی, بیماری ٹھیک ہو گئی, 1 ہفتے بعد دوبارہ بیماری آ گئی. اب آپ نے کہا پھر جائیں دکھانے, چھوڑو استخارہ کر لیتے ہیں. مولانا صاحب وہی دوا کھا لے دوبارہ. ارے بھائی کہاں سے یہ استخارے کا آپشن ہے, دوبارہ بیمار ہوئے دوبارہ جا کے دکھاؤ. بھائی ڈاکٹر یا وہی دوا لکھے گا یا دوسری دوا لکھے گا, وہ ڈاکٹر اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے. سمجھیں ہمیں کہاں جانا ہے. اسلام ہمیں سمجھدار بنانا چاہتا ہے, ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. اور بھائی اس میں رکھے زنگ لگ جائے گا تو کیا کریے گا. مشینری کو اگر آپ یوز نہ کریے تو کیا ہوتا ہے, ہاں زنگ لگ جاتا ہے. نہیں, صلاحیت کو اپنے معیار پہ لے کے آئیے, غور کریے, باتوں کے اندر سوچئے, دیکھیے. پھنس گئے, دوسرے لوگ ہیں, بھائی ہیں, بڑے ہیں, ماں باپ ہیں, استاد ہے, ٹیچر ہے, مشورہ کریے ان سے, تھوڑا ٹائم لگائیے, پوائنٹس کو نوٹ کریے, 2 سے 3 سے 4 سے. ابھی عجیب بات ہے, کیا لوگ لکھ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو لکھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ریکارڈر میں نے رکھ دیا ہے, ٹیپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ٹیپ ہو گیا, بعد میں لکھ لیجئے گا, اچھی بات ہے. کتنی باتیں ہم اپنی زندگی کے لکھتے ہیں. کون بتا سکتا ہے کس کی کتنی نمازیں قضا ہیں, کتنے روزے قضا ہیں. لکھا ہم نے, کل میں نے اشارہ کیا تھا, بھائی نماز قضا ہو یہ نوٹ کریے, آپ کو قضا کرنا ہے, اس کو دوبارہ پڑھنا ہے. روزہ چھوٹ گیا لکھیے. انسان بھول جاتا ہے باتوں کو. مشورہ کر رہے ہیں لکھیے. ٹیچر اے سے مشورہ کیا تھا, انہوں نے یہ پلس پوائنٹ بتائے, یہ مائنس پوائنٹ, یہ پازیٹیو تھا یہ نیگیٹو تھا. بی سے جا کے مشورہ کیا, انہوں نے یہ بتایا پازیٹیو یہ نیگیٹو. سی سے جا کے مشورہ کیا, انہوں نے یہ پازیٹیو بتایا یہ نیگیٹو. سارے پازیٹیو پوائنٹ ایک طرف رکھیے, سارے نیگیٹو پوائنٹ ایک طرف رکھیے, میچ کریے, دیکھیے پازیٹیو زیادہ ہیں نیگیٹو زیادہ ہیں. کہیں نیگیٹو ایسے تو نہیں ہے, کبھی کبھی ایک نیگیٹو پوائنٹ انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ 10 پازیٹیو پوائنٹ کی وجہ سے بھی وہ کام نہ کرے. لیکن ہم نے غور نہیں کیا. ذوالفقار اٹھانے میں ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا, ذوالفقار اٹھانے میں ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا اسلام ختم ہو جاتا. لیکن چپ رہنے میں بہت سے پازیٹیو پوائنٹ تھے. مولا کائنات نے ایک نیگیٹو پوائنٹ کی وجہ سے کام چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ ان اچھائیوں کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کرتے ہیں اس کام کو. مثلا حضرت کو جنگ پہ جانا تھا, کون سا استخارہ دیکھا تھا جنگ پہ جانا جائیں؟ استخارے کو اپنی جگہ پر دیکھیے گا, بہت اچھی چیز ہے. اپنی جگہ سے پہلے دیکھیے گا, بہت غلط چیز ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی ہوتی ہے, اسی کا نام ہے عدالت. جگہ کو آپ چینج کر دیے, یہی ظلم ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن استخارے میں نہیں سمجھ میں آتا. نہیں, اگر آپ غلط موقع پہ استخارہ دیکھ رہے ہیں ظلم ہے. سمجھدار بنیے. اسلام آیا معاشرے کو سمجھدار بنانے کے لیے, ترقی کے لیے. خیر, دوسرا پوائنٹ یہ پوائنٹ زیادہ تر جو ہے وہ لیڈیز کے لیے, بہنوں کے لیے, کیونکہ رشتہ معمولا لڑکوں کی طرف سے جاتا ہے.
لڑکے والے رشتہ لے کے جاتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں فلاں لڑکی اس لڑکے کے لیے اچھی ہے, مناسب ہے. اب انہی نے رشتہ بھیجا. یہاں پر کبھی کبھی ادھر سے بھی آ جاتا ہے, اس لیے یہ پوائنٹ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں زیادہ تر ادھر سے. اب وہاں پہ جواب دینے میں کوئی جلد بازی نہیں ہونا چاہیے, سوچ کے جواب دینے کا ہے. نہیں بھائی دیکھو ابھی محرم آ جائے گا, ابھی شادی نہیں ہو پائے گی, بس اس سے پہلے کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی 3 مہینے بات کر لیجئے گا. نہیں, تیاری پوری نہیں ہوئی ہے, بس ہماری تیاری بالکل پوری, آپ کی تیاری پوری, آپ کو کیا پتا ادھر بھی تیاری پوری ہے یا نہیں ہے. دوسرا اہم پوائنٹ یہ کہ جب جواب دینے کا وقت آئے تو خوب سوچ کے سمجھ کے جواب دیں, ان پہلے والے تینوں پوائنٹوں کو سمجھنے کے بعد, غور کرنے کے بعد. آخری اہم پوائنٹ یہ شادی کے ٹائم کا ہے, شادی کے بعد والا انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. توسل. نماز ہے, دعائیں ہیں, کہ انسان جب ارادہ کرے شادی کرنے کا تو 2 رکعت نماز پڑھے. مفاتیح الجنان کے لاسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے گا, کیونکہ کچھ ورک آپ کو بھی کرنا ہے. میں نماز بتا سکتا ہوں لیکن نہیں بتاؤں گا. مفاتیح الجنان کے لاسٹ میں ایک کتاب ہے باقیات الصالحات. بعض مفاتیح کے اندر مفاتیح کے لاسٹ میں ہے, کچھ مفاتیح میں مفاتیح کے حاشیے کے اوپر ہے, سائیڈ میں. باقیات الصالحات. باقیات الصالحات میں بہت سی نمازیں دی ہیں, ان میں سے ایک نماز دی ہے شادی سے پہلے کی نماز, لڑکے کے لیے بھی ہے لڑکی کے لیے بھی ہے. جب ارادہ کر لیجئے, تحقیقات کر لیجئے, اب آ کے توسل کریے پروردگار سے کہ پروردگار میری جتنی ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی, مجھے جو کام کرنا تھا میں نے کر لیا, میں نے اپنے اعتبار سے سوچ لیا, میں نے تحقیق کر لی, میں نے سب کام کر لیا, اب میں یہ کام تیرے اوپر چھوڑتا ہوں. آیت پہ غور کریے, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے نبی لوگوں کے ساتھ مشورہ کریے, خوب غور کریے گا. وَإِذَا عَزَمْتَ. اگر آپ کو عربی گرامر آتی تو آپ اس آیت کے اندر کتنے لطف ہیں آپ سمجھ پاتے. وَشَاوِرْهُمْ, اے نبی آپ یعنی 1 پرسن, مشورہ کیجئے ہم سب کے ساتھ, جس کو آپ لائق سمجھیے مشورہ کریے. وَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ نے خود فیصلہ لے لیا. فیصلہ کس کو لینا ہے؟ خود. جب فیصلہ لے لیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اب اللہ پہ بھروسہ کریے. ایک شخص آیا نبی کے پاس, صلوات پڑھیے پر محمد علیہ محمد. اندر آنے کے پاس بیٹھ گیا. نبی نے دیکھا کہ بیٹھنے کے بعد تھوڑا پریشان ہے. کہا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا جس اونٹ سے آیا تھا اسے باہر چھوڑ دیا ہے. تو نبی نے کہا باندھ کے آئے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں, اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا ہے. نبی نے کہا جاؤ پہلے اسے باندھ کے آؤ, پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا. پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا. بھائی اپنی ذمہ داری پوری کی نہیں, اللہ کے بھروسہ کیے بیٹھے. اللہ آسمان سے نازل کرنے والا نہیں ہے. ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پروردگار اس معاشرے کی حالت کبھی بھی چینج نہیں کرتا جو معاشرہ خود چینج کرنا نہ چاہے. یعنی کیا؟ یعنی چینج لانا, ترقی لانے کا ارادہ پہلے آپ کو کرنا ہے. اگر آپ ارادہ کریں گے تب خدا آپ کی مدد کرے گا. لیکن اگر ہم نے ارادہ نہیں کیا ہے تو نہیں. پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, ذمہ داری کے اوپر خوب صحیح سے عمل پیرا ہوں, اس کے اوپر عمل کریں. جب یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, تب آ کے پروردگار کے اوپر توکل کریے, توسل کریے, امام باڑے میں جائیے, زری پہ جائیے, نماز پڑھیے, سب کریے. لیکن کب؟ جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں. لاسٹ پوائنٹ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے دیکھیے,
اسلامی تھنکنگ کے حوالے سے اسلام کی نظر میں نتیجہ اہمیت نہیں رکھتا. ہم لوگوں کی نظر میں ہمیشہ ہماری نظر نتیجے پہ رہتی ہے. یہ بتائیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمیشہ کامیاب رہے یا نہیں رہے؟ ہمیشہ کامیاب رہے یا نہیں رہے؟ اچھا، ہمارا یقین ہے نا. دیکھیے ہمارا عقیدے عجیب عجیب ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ کامیاب رہے، کیونکہ اگر ایک بار بھی کہہ دیا کامیاب نہیں ہونا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھائی. اچھا کامیاب رہے تو کامیابی صلح کرنے میں ہے یا جنگ کرنے میں؟ کامیابی دعا میں ہے یا جیل میں جانے میں؟ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کیا اسکیل ہے آپ کے پاس کامیابی کا؟ آپ تو کہتے ہیں سب کامیاب رہے، جبکہ سب کا عمل الگ الگ رہا. پوائنٹ یہ ہے کامیابی کا معیار نتیجہ نہیں ہے. کامیابی کا معیار اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پر عمل کر لیا، دنیا کی نظر میں یہ کہا جائے گا کہ حسین کا سر کٹ گیا، لیکن خدا یہی کہے گا کہ وہ نیزے پہ چڑھ کے بول رہا ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو مقصد طے کر رکھا ہے وہ پورا ہو جائے چاہے جیسے ہو. نہیں، کامیابی یہ ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے معاشرے میں، آپ اسے پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اور پروردگار انہی کو بہترین نتیجہ دیتا ہے جو اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کرتے ہیں. اسلام بچا یا نہیں بچا؟ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے، کربلا نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ امام نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا. کیونکہ اگر حضرت صلح نہ کرتے کربلا اس سے پہلے ہو جاتی. امام نے یہ نہیں دیکھا، امام نے یہ دیکھا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے. ابھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. لیکن بعد والے امام نے دیکھا نہیں، اب ہماری میں اس بات کو مجلس میں بہت کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں اور معذرت کے ساتھ. ہم 57 ایئرس اولڈ امام حسین کو نہیں پہچانتے. ہم اس امام حسین کو پہچانتے ہیں جو ایک دن کا ہے بس. شب عاشور سے لے کے شہادت تک، چیپٹر کلوز. بھائی امام نے 57 سال زندگی کی ہے، صرف عاشور نہیں ہے. کہاں گئی باقی زندگی؟ مولائے کائنات نے اپنی زندگی میں جب رسول کی شہادت ہوئی، آپ کی ایج کیا تھی؟ جب رسول خدا کی وفات ہوئی ہے حضرت علی کی ایج کتنی تھی؟ 30 سال کم کر لیجئے نا، 33 ایئرس. ٹھیک ہے. اور جب اسلام آیا تب آپ کی ایج کتنی تھی؟ 15 سال تقریباً، 14 سے 13 15 سال. 23 سال اسلام کے زمانے میں آپ رہے. ٹھیک ہے نا؟ 23 سال. 23 سال میں کتنے سال مدینے میں تھے؟ 10 سال. 10 سال میں کتنا ٹائم جنگوں میں گیا؟ کتنا ٹائم گیا؟ تو کیا صرف حضرت علی علیہ السلام کی یہی زندگی ہمارے لیے، باقی کچھ نہیں ہے؟ 63 ایئرس حضرت نے زندگی کی ہے. یہ باقی کہاں ہیں چیزیں؟ ہم جو بہت چلاتے ہیں اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تمام اہل بیت کی ولادت، شہادت اور جس سن میں وہ امام بنے ہیں اور کتنے سال امام رہے ہیں، کوئی ابھی یہیں بتا دے، میں 10,000 روپے انعام دوں گا. ایک جوان کھڑا ہو کے گنا دے کون سا امام کس دن پیدا ہوا،
کس دن شہید ہوا، کتنی ایج تھی، امام بنا کتنے سال امام رہا، کیا اصول تھے زندگی کے امام کے، کیا معرفت ہے ہمارے پاس. امام نے جو شادیاں کی، امام نے جو تربیت کی، کیسے تربیت کی؟ ویسٹ ہمیں جیسے بتائے ہم ویسے تربیت کریں بہتر ہے، یا امام نے جیسے بتایا ویسے تربیت کریں؟ بھائی اسکول سے یہ کہا گیا یہ کرنا ہے، اسکول آپ کے لیے حجت ہے یا اہل بیت کا کہا ہوا کہی ہوئی بات؟ نہیں غور کرتے ہم اس باتوں کے اوپر. اسلام کی نظر میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ہماری ذمہ داریاں. کلیئر کریے اپنی ذمہ داری کو کیا ہے. آپ اگر باپ ہیں تو باپ ہونے کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ شوہر ہیں تو شوہر ہونے کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں تو جاب کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں تو کار ڈرائیو کرنے کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ آ کے کلاس میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں. اس کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، عمل کیسے کریں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے. نتیجہ اللہ میاں بہتر سے بہتر دیتا ہے اگر ہم کوشش کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان ذمہ داریوں کے اوپر عمل کریں. اسی کو کہتے ہیں اسلامی زندگی. اسلامی زندگی یعنی اسلامی رولز کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہی ایک جملہ ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے انشاءاللہ جتنا وقت ہوگا آپ کے سامنے بیان کروں گا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.